محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ حیض کی علامات۔ ہر عورت کا حیض ہونے سے پہلے کی علامات کا تجربہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ عام علامات میں چھاتی کی سوجن، بریک آؤٹ، پیٹ میں درد، ٹانگ میں درد اور پیٹھ میں درد شامل ہے۔ کچھ خواتین حیض کی علامات کو ابتدائی حمل کی علامات کے ساتھ الجھا سکتی ہیں، کیونکہ وہ ان سے ملتی جلتی ہو سکتی ہیں۔ ان میں دورانیے کی کمی، چھاتی میں نرمی یا سوجن، متلی، بار بار پیشاب کا آنا اور تھکاوٹ شامل ہے۔ حیض کے مسائل کیا ہیں؟ حیض کے دوران اکثر مختلف قسم کی تکلیف دہ علامات پیدا ہوتی ہیں۔ پری منسٹرول سنڈروم PMS سب سے زیادہ عام مسائل کو گھیرے ہوئے ہیں، جیسے ہلکے درد اور تھکاوٹ، لیکن علامات عام طور پر اس وقت دور ہو جاتی ہیں جب آپ کا حیض شروع ہو جاتا ہے۔ تاہم حیض کے دیگر سنگین مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ حیض جو کہ بہت ہی زیادہ یا بہت کم ہو یا مکمل طور پر ہو ہی نہ، تو اس بات کی تجویز کر سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی دیگر مسائل موجود ہیں جو باقاعدہ حیض میں حصہ ڈال رہے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک نارمل حیض کا مطلب ہر عورت کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ ایک سائیکل جو آپ کے لیے باقاعدہ ہے وہ کسی اور کے لیے غیر معمولی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے حیض میں کوئی اہم تبدیلی محسوس کرتے ہیں تو اپنے جسم سے ہم آہنگ رہنا اور اپنے ڈاکٹر سے بات کرنا ضروری ہے۔ حیض کے کئی مختلف مسائل ہیں جن کا آپ تجربہ کر سکتے ہیں۔ PMS آپ کی مدت شروع ہونے سے 1 سے 2 ہفتے پہلے ہوتا ہے۔ کچھ خواتین جسمانی اور جذباتی علامات کی ایک حد کا تجربہ کرتی ہیں۔ کچھ عورتیں ان مختلف علامات کا سامنا کرتی ہیں اور کچھ کو بالکل علامات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ PMS کی وجہ سے چڑچڑاپن، کمر کا درد، سر درد، چھاتی کا درد، کھانے کی خواہش، اپہارا، ضرورت سے زیادہ تھکاوٹ، ذہنی دباؤ، بے چینی، کشیدگی کے جذبات، نیند نہ آنا، قبض، اسہال اور پیٹ میں درد وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ آپ ہر ماہ مختلف علامات کا تجربہ کر سکتے ہیں اور ان علامات کی شدت بھی مختلف ہو سکتی ہے۔ PMS بے چین کر دیتی ہے مگر تشویشناک نہیں ہے جب تک کہ یہ آپ کی معمول کی سرگرمیوں میں مداخلت نہ کرے۔ نمبر 2، بھاری۔ ایک اور عام حیض کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت زیادہ خون آتا ہے۔ اس مینوریا بھی کہا جاتا ہے۔ بھاری حیض آپ کو معمول سے زیادہ خون بہانے کا باعث بنتا ہے۔ اس حالت میں حیض کا دورانیہ 5 سے 7 دن کی اوسط سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر ہارمون کی سطح میں عدم توازن کی وجہ سے ہوتا ہے، خاص طور پر پروجسٹرون اور ایسٹروجن۔ بھاری یا باقاعدہ حیض سے خون بہنے کی دیگر وجوہات میں بلوغت، اندام نہانی کے انفیکشن، گریوا کی سوزش، غذا یا ورزش میں تبدیلیاں اور غیر کینسر والے بچہ دانی کے ٹیومر شامل ہیں۔ نمبر 3، غیر حاضر حیض۔ بعض عورتوں میں خواتین کو حیض ہوتا ہی نہیں، اسے ایمینوریا کہا جاتا ہے۔ پرائمری ایمینوریا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو 16 سال کی عمر تک اپنا پہلا حیض نہیں آتا۔ یہ خواتین کے تولیدی نظام کی پیدائشی خرابی یا بلوغت میں تاخیر کی وجہ ہو سکتا ہے۔ ثانوی ایمونیریا اس وقت ہوتا ہے جب آپ 6 ماہ یا اس سے زیادہ اپنے باقاعدہ حیض کو روکتے ہیں۔ نوعمروں میں پرائمری ایمونوریا اور سیکنڈری ایمونوریا کی عام وجوہات میں اچانک وزن میں اضافہ یا کمی، پیدائش پر قابو پانا، حمل اور ہائپر تھائرائیڈزم شامل ہیں۔ جب بالغوں کو حیض نہیں آتا تو عام وجوہات اکثر مختلف ہوتی ہیں۔ ان میں پیدائش پر قابو پانا، شیرونی یا سوزش کی بیماری، حمل اور بچے کو ماں کا دودھ پلانا شامل ہے۔ اگر آپ کو ایک دفعہ حیض نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ حاملہ ہیں۔ اگر آپ کو شک ہے کہ آپ حاملہ ہو سکتے ہیں تو حمل کا ٹیسٹ ضرور لیں۔ نمبر 4، تکلیف دہ حیض۔ نہ صرف حیض معمول سے کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں بلکہ یہ تکلیف دہ بھی ہو سکتے ہیں۔ PMS کے دوران درد عام ہوتے ہیں اور وہ اس وقت بھی ہوتے ہیں جب آپ کا بچہ دانی سکڑ جاتا ہے، جیسا کہ آپ کی مدت شروع ہوتی ہے۔ تاہم کچھ خواتین کو شدید درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسے ڈیس مینوریا بھی کہا جاتا ہے۔ انتہائی تکلیف دہ حیض ممکنہ طور پر کسی بنیادی طبی مسئلے سے منسلک ہوتا ہے، جیسے فائبرائڈز، شیرونی سوزش کی بیماری اور بچہ دانی کے باہر ٹشو کی غیر معمولی نشوونما، اینڈومیٹروسس۔ ان مسائل کے حل علاج اس بات پر منحصر ہے کہ حیض کی باقاعدگیوں کی وجہ کیا ہے۔ یہ کچھ ایسے طریقے ہیں جو آپ گھر پر آزما سکتے ہیں تاکہ اپنے حیض کو معمول پر لا سکیں۔ نمبر 1، صحت مند وزن کو برقرار رکھیں۔
آپ کے وزن میں تبدیلی آپ کے حیض کو متاثر کر سکتی ہے۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے یا موٹاپا ہے تو وزن کم کرنے سے آپ کے حیض کو منظم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ متبادل کے طور پر انتہائی وزن میں کمی یا کم وزن کی وجہ سے حیض کی باقاعدگی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحت مند وزن کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ جن خواتین کا وزن زیادہ ہوتا ہے ان کے حیض کا باقاعدہ ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، اور صحت مند وزن رکھنے والی خواتین کے مقابلے میں بھاری خون بہنے اور درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کا وزن آپ کے حیض کو متاثر کر رہا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے بات کریں، وہ آپ کو وزن کم کرنے یا بڑھانے کے بارے میں معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، روزانہ ورزش کریں۔ ورزش کے بہت سے فوائد ہیں جو آپ کے حیض کو باقاعدہ کرنے میں مدد کر سکتے ہیں یا آپ کو صحت مند وزن تک پہنچنے یا برقرار رکھنے میں مدد دے سکتا ہے، اور عام طور پر پولیسسٹک اووری سنڈروم PCOS کے علاج معالجے کے حصے کے طور پر تجویز کیا جاتا ہے۔ PCOS حیض کے باقاعدگی کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک حالیہ کلینیکل ٹرائل کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ ورزش پرائمری ڈسمینوریا کا مؤثر طریقے سے علاج کر سکتی ہے۔ کالج کے 70 طلباء جن کو پرائمری ڈسمینوریا تھا انہیں ٹرائل میں حصہ لیا۔ آزمائش کے اختتام پر وہ خواتین جنہوں نے مشقیں کیں ان کی حیض سے وابستہ کم درد ہونے کی اطلاعات دی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہے کہ ورزش کس طرح حیض کو متاثر کرتی ہے۔ حیض کے مسائل کا علاج کی قسم اس بات پر منحصر ہوگی کہ آپ کے حیض کے ساتھ کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ پیدائش پر قابو پانے والی گولیاں PMS کی علامات کو دور کر سکتی ہیں، نیز بھاری بہاؤ کو کنٹرول کرتی ہیں۔ اگر عام بہاؤ سے زیادہ بھاری یا ہارمونل ڈس آرڈر سے متعلق ہے تو آپ ہارمون کی تبدیلی شروع کرنے کے بعد زیادہ باقاعدگی کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ ڈسمینوریا ہارمون سے متعلق ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے مزید طبی علاج کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اینٹی بائیوٹک کا استعمال شیرونیے سوزش کی بیماری کے علاج کے لیے کیا جاتا ہے۔